قسم کے روحانی جسمانی وظائف کے لیے پیر عصمت اللہ نقشبندی چینل کو سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آج میں آپ حضرات کے سامنے جو عمل پیش کر رہا ہوں یہ عمل تسخیر کی دنیا میں میں یہ جو جملہ کہہ رہا ہوں یہ میں اپنے شیخ کا جملہ نقل کر رہا ہوں، یعنی یہ جو میں عمل دے رہا ہوں یہ دنیا میں اس سے بڑا عمل تسخیر کے حوالے سے نہیں ہے۔ اتنا بڑا عمل ہے، اس کی جتنی بھی تعریف کی جائے شہرت کے حوالے سے، بلندی کے حوالے سے، لوگوں کی نظر میں محبوب ہونے کے حوالے سے، ہر دل عزیز ہونے کے حوالے سے، تسخیر خاص کے حوالے سے، جنات کے حوالے سے، جادو کے حوالے سے، حب کے اعمال، جن لوگوں کے حب کے اعمال نہیں چلتے، حب کا عمل کام نہیں کرتا، بالکل کام نہ کرنے والے عامل کے اعمال بھی انشاءاللہ کام کریں گے۔ جو کہتا ہے کہ میں حب کے حوالے سے بالکل زیرو ہوں، میرا کوئی تعویذ، میرا کوئی جو ہے عمل حب کے حوالے سے نہیں چلتا، تو وہ یہ عمل کرے۔ جو کہتا ہے کہ میں رزق کے حوالے سے بڑے بڑے اعمال کر چکا ہوں مگر مجھے وسعت رزق، برکت رزق، کشادگی رزق نہیں نصیب ہوا، جو یہ کہتا ہے کہ میں جادو کے بارے میں بڑے بڑے اعمال کر چکا ہوں مگر جادو ختم نہیں ہو رہا، جو یہ کہتا ہے کہ جنات میرے گھر سے نہیں جا رہے، جنات کا میرے گھر میں بسیرا ہے، اب میں بڑے بڑے اعمال کر چکا ہوں، بڑے عاملین کے پاس گیا ہوں، اپنے علاج کرا چکا ہوں مگر میرا علاج کوئی بھی عامل نہ کر سکا، مجھ پہ بندشیں ہیں اور بندشیں بھی اس درجے کی ہیں کہ میری شادی نہیں ہو رہی، کاروبار ختم ہو چکا ہے، کئی قسم کی بیٹا ہے بیٹی ہے ان کے رشتوں پہ بندشیں آ رہی ہیں، عورتیں بوڑھی ہو چکی ہیں، یہ لڑکیاں جوانی کو ڈھل چکی ہیں، لڑکے ہیں ان کی عمریں بڑی ہو چکی ہیں، اب وہ شادی کے قابل ہی نہیں رہے، اب ان کا رشتہ آتا ہی نہیں ہے۔ ایسے لوگ جو یہ کہتے ہیں ہمارے نصیب کو باندھ دیا گیا، ہمارے مقدر کو باندھ دیا گیا، ہمیں باندھ دیا گیا، اب ہم کئی عاملین کے پاس جا چکے ہیں، ہماری بندشیں نہیں کھلی، بیماری مسلط کر دی گئی، جا ہی نہیں رہی بیماری، گھر کے اوپر بیماری ہے، بچوں کے اوپر بیماری ہے، کاروبار تھا، ایک وقت تھا کہ مجھے لوگ بڑا امیر کبیر کہتے تھے، بہت بڑا میرے پاس سرمایہ تھا، دکان تھی، سب کچھ تھا، لیکن اب بالکل زیرو پہ آ گیا ہوں۔ اور پھر یہ کہ میں ذاتی طور پر یہ چاہتا ہوں کہ عمرہ کروں، کئی مرتبہ ایسا سوچا لیکن نہ کر سکا، ہاں جب پیسے تھے تو اس وقت میں جاتا اور میرے وسائل بھی تھے، اب میرے کوئی وسائل نہیں بن رہے، حج و عمرہ کے لیے جانا چاہتا ہوں، میرے لیے کوئی وسائل نہیں ہیں۔ واللہ جن شیخ نے یہ مجھے عمل دیا انہوں نے کہا اللہ دنیا کی سیر کرائے گا، اس عمل سے حب کے اعمال چلیں گے، تب کے اعمال یعنی عداوت کے اعمال چلیں گے، جادو جنات کے حوالے سے، بندش کے حوالے سے، کوئی بھی ایسا عمل یہ ہے کہ دنیا کا کوئی بھی ایسا کام ہے جو آپ کا رکا ہوا ہے، کسی بھی زمرے کا ہے، اس چلے کو آپ کر لیجئے، انشاءاللہ العزیز جن و انس آپ کے تابع ہوں گے، جن و انس موکلات کو آپ دیکھیں گے،
آپ وہ مسخر ہوں گے، یعنی جن و انس موکلات مسخر ہوں گے، اور انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ آپ کو دنیا گھمائے گا، دین کی نسبت سے دنیا میں آپ گھومیں گے، لوگ آپ کو اٹھا کر لے جائیں گے، یعنی جیسے لوگ کسی آدمی کے دیوانے ہو جاتے ہیں، فریفتے ہو جاتے ہیں اور ہر وقت اس کے پیچھے بھاگتے ہیں، یوں ہوگا۔ عمل چلہ آپ کو لگانا پڑے گا۔ ہمارے تبلیغی جماعت کے ساتھی چلہ لگواتے ہیں، چلہ تو چلے سے ایمان بنتا ہے۔ اگر یہ عمل آپ نے کر لیا انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اترنے والی اس رحمت والی آیت، جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا اے محبوب ہم نے آپ کو رحمت بنا کے بھیجا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وہ رحمت والی صفت کو جو اللہ نے آپ نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت فرمائی تھی، آپ رحمت للعالمین تھے، وہ رحمت للعالمین والی صفت پوری کائنات والوں پر تھی، کافروں پر بھی تھی، مسلمانوں پر بھی تھی۔ اب آپ نے چلہ کرنا ہے، اس چلے کا طریقہ کار، اس کی شرائط سن لیجئے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، نوچندی جمعرات کا دن ہو، یعنی جمعرات کا دن رات جمعے کی ہو یا جمعرات کی رات ہو، اس سے آپ نے عمل کو شروع کرنا ہے۔ عشاء کے بعد شروع کرنا ہے، اپنے کمرے میں باخور جلانی ہے، وحدت زمان مکان یعنی جگہ وقت دونوں کی پابندی شرط ہے، اس عمل کو کرنا ہے، اور ہر وقت خوشبو سے معطر رہنا ہے، ہر وقت خوشبو سے معطر رہنا ہے۔ دن کو درود ابراہیمی کو پڑھنا ہے، کوئی بھی درود ہو صلی اللہ علیہ وسلم یا کوئی بھی درود آپ کی زبان پر جاری رہے، کم از کم اس عمل کے ساتھ آپ 1.25 مرتبہ 41 دن میں درود پاک بھی پڑھ دیں تو نور علی نور ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے، اس عمل کے دورانیہ میں یہ عمل آپ کر رہے ہیں، اس عمل کے دورانیہ میں اللہ رب العزت اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کو زیارت نصیب فرمائیں گے، واللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کو زیارت نصیب فرمائیں گے۔ آپ نے نوچندی جمعرات کو سفید لباس اپنے جسم میں زیب تن کر کے، غسل کر کے، کپڑے پہن کر، خوشبو لگا کر، باخور جلا کر، قبلہ رخ مصلی کے اوپر جگہ وقت کی پابندی کے ساتھ عشاء کی نماز کے بعد بیٹھ جائیے۔ سورہ یاسین کو شروع کرنا ہے۔ سورہ یاسین کی پہلی مبین پر پہنچ کر آپ نے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ 500 مرتبہ پڑھنا ہے، ہر مبین پر 500 مرتبہ آپ نے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ پڑھنا ہے۔ آخری مبین پر 125 مرتبہ آپ نے جو ہے نا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ پڑھنا ہے، اور پھر سورت کو مکمل کر دینا ہے۔ یوں ایک مرتبہ سورت یاسین 3125 مرتبہ 3125 مرتبہ آپ نے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اس آیت کو ہر رات میں پڑھنا ہے۔ جب آپ کا چلہ پورا ہو جائے مجھ سے رابطہ کیجئے۔ ایک اور عمل اس کے ساتھ منسلک، دنیا کے کسی کونے میں بیٹھے حب کے حوالے سے کوئی بھی بندہ ہے، 24 گھنٹوں میں آپ اس کو رزلٹ دے سکتے ہیں، آپ اس کے لیے عمل کر سکتے ہیں۔ وہ بعد میں اس چلے کے بعد آپ کو کراؤں گا، مگر یہ عاملین کے لیے ہے، یہ شرائط بھی عاملین کے لیے ہے، جو شرع کا پابند ہے، جس کی سنت کے مطابق داری ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما بردار ہے، اور صوم و صلات کا پابند ہے، نمازی ہے، اس کے لیے بھی اجازت ہے۔ اور خصوصاً مدارس کے محتمیم حضرات کے لیے اجازت دے رہا ہوں، وہ یہ عمل کریں، اور مسجد کے امام خطبہ یہ عمل کریں۔ انشاءاللہ اس سے بڑھ کر آپ کو عمل کہیں بھی نہیں ملے گا۔ آپ کے پاس لوگوں کا جمع غفیر ہوگا، جو یہ مدارس کے محتمیم حضرات کے ہمارے پاس طلبہ نہیں آتے، یہ چلہ کر لیجئے،
واللہ اس چلے میں اللہ آپ کو اپنے محبوب کی زیارت بھی نصیب فرمائیں گے۔ رمضان کی اس برکت گھڑی میں آپ یہ عمل کر لیجئے۔ رمضان المبارک کے صدقے یہ عمل دے رہا ہوں، رمضان کی برکت والی برکتوں کی وجہ سے آپ کے حوالے یہ عمل کر رہا ہوں۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔